نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے ابھی تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان جماعت کے لیے مال کی تقسیم کے قوانین اور ضابطے بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ مال انسانیت کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی مال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں جو وسائل پیدا کی ہیں در حقیقت انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ اس لیے اس مال کو کسی ایک جگہ پر مرتکز ہو کر رہنا یہ انسانیت کے لیے انتہائی نقصان اور ضرر کا باعث ہے۔ مال معاشرے میں تقسیم ہونا چاہیے، انسانوں کو زندگی میں بھی مال تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اب اس کا جو ترکہ ہے اس کو بھی ایک قانون اور ضابطے کے تحت تقسیم کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو افراد اس کے مستحق اور حقدار ہیں ان تک وراثت کا یہ مال پہنچ سکے۔ چنانچہ اس رکوع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے، حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ان میں وراثت اس اصول کے تحت تقسیم ہوگی کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا، یعنی لڑکے کا ڈبل حصہ ہوگا اور لڑکیوں کا 1 گنا حصہ ہوگا۔ اس کی وجہ اور حکمت پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ لڑکے کے اوپر معونت اور مشقت اور اخراجات زیادہ ہیں بنسبت لڑکی کے۔ لڑکی کے اخراجات تو اس کے شوہر پر ہوتے ہیں، لیکن لڑکے پر اس کے اپنے اخراجات اور بیوی بچوں کے اخراجات بھی اس کے ذمے ہیں، اس لیے لڑکے کو ڈبل حصہ دیا گیا۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر عورتیں اور لڑکیاں وہ 2 سے زیادہ ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو، صرف لڑکیاں ہی وارث ہیں اور وہ بھی 2 سے زائد ہیں،
تو پھر تقسیم کا اصول یہ ہے کہ فلہن ثلثا ما ترک، ترکے میں سے 2/3 ان کو دیا جائے گا، اس کے بعد دیگر ورثاء کو دیا جائے گا۔ یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وارثوں کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وارثوں کا تو ذوی الفروض کا ہوتا ہے، جن کے حصے قرآن نے متعین کر دیے ہیں۔ اس کے بعد عصبات کا ہوتا ہے، جن کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ اور پھر تیسرے درجے میں ذوی الارحام ہوتے ہیں، کہ دور کے رشتہ دار یا دوسرے رشتہ دار جو عصبات کے علاوہ ہیں۔ تو یہاں بیان فرمایا کہ اگر کسی میت کی لڑکیاں ہی ہیں اور وہ 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2/3 مال ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے میت کی وارث اور لڑکا بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو آدھا مال ملے گا، باقی دیگر اسباب میں تقسیم ہوگا۔ یہ تو اولاد کے حوالے سے قانون وراثت بیان ہوا۔ اب اوپر کا جو رشتہ ہے ماں باپ، ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد نہ ہو، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد ہو اور وہ ترکہ چھوڑ کر کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس مال میں سے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد نہیں۔ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ تو ہیں، یا تو انسان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی یا ہوئی تھی اولاد نہیں ہوئی۔ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث والدین ہیں، تو اس صورت میں تیسرا حصہ ماں کو ملے گا۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، باقی وراثت جو ہے وہ باپ کے حصے میں آئے گی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر اولاد تو نہیں ہے لیکن میت کے بہن بھائی موجود ہیں، جی ایک سے زائد اس کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ بھائی بہن بھائی عینی ہوں، اللاتی ہوں، اخیافی ہوں، 3 طرح کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حقیقی بھائی جو ماں باپ کی طرف دونوں طرف سے شریک ہو، اللاتی ان کو کہا جاتا ہے جو باپ کی طرف سے بھائی ہو، ماں کی طرف سے نہیں، اخیافی ان کو کہا جاتا ہے جو صرف ماں کی طرف سے ہو۔ یہاں کوئی بھی بھائی موجود ہے تو اس صورت میں پھر ماں کو 6واں حصہ۔ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر بھائی ہیں بہن بھائی ہیں ایک سے زائد تو اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور باقی جو ہے وہ بھائیوں میں اور والدین میں تقسیم ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں یہ وراثت کی جو تقسیم ہے یہ اس وقت ہوگی جب پہلے اس میت کا قرضہ یا اس نے کوئی وصیت کی تھی اس کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ وراثت کی تقسیم ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کے مال کی تقسیم کے لیے سب سے پہلا تو اس میت کا اپنا حق ہوتا ہے کہ اس سے اس کی تجہیز و تکفین کا عمل پورا کیا جائے۔ اگر زمین خریدنی پڑتی ہے قبر کے لیے تو اسی کے مال میں سے وہ خریدی جائے، یا کفن لانا پڑتا ہے، یا جو بھی اس کی ذات سے متعلق اخراجات ہیں وہ اس کے ترکے میں سے پورے کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے ذمے اگر کوئی قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی ہوگی۔ قرضہ جتنا بھی ہے، جتنا مال اس میں استعمال ہو جائے، بہر صورت قرضہ ادا کرنا پہلے ضروری ہے۔ اس سے کوئی وراثت میں بچا ہے تو پھر وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور تیسرے درجے میں وصیت اگر میت نے کوئی کی ہے کسی خیر و نیکی کے کام میں تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کو پورا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ البتہ وصیت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مال سے زائد کی وصیت درست نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال کے تیسرے حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے کم میں وصیت ہونی چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے 1/3 سے زیادہ کی ہے تو وہ نافذ صرف 1/3 میں سے ہوگی، باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہاں لیکن ذکر قرآن میں قرضے سے پہلے وصیت کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر لوگ قرض کی ادائیگی کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، میت کی کوئی وصیت ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے قرآن مجید نے یہاں قرضے سے بھی پہلے وصیت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وصیت کی ادائیگی اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہے۔ اور پھر عربوں کے ہاں ایک اور خرابی موجود تھی کہ وہ اپنی جائیداد کا وارث صرف بڑے لڑکے کو قرار دیتے تھے، باقی اولاد کو معلوم سمجھا جاتا تھا یا دیگر رشتہ داروں کو معلوم سمجھا جاتا تھا، اور وہ اس کی
وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ بڑا لڑکا ہی اس باپ کے کام آتا رہا ہے، مشکل میں، جنگوں میں، لڑائیوں میں، پنچایتوں میں، ضرورتوں میں، یہ بڑا لڑکا جو ہے یہ باپ کا نائب تھا، لہذا اس جائیداد کا وارث اور حقدار بھی یہی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں واضح کی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اس میت کے لیے کون زیادہ مفید اور نافع ہے اور کون اس کے زیادہ قریب ہے، یہ تم نہیں جانتے، یہ مالک کائنات اور خالق کائنات ہی جانتا ہے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ بچوں سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اس لیے بچیوں کو محروم کرنا یا دوسرے وارثوں کو محروم کرنا یہ بہت بڑا جرم۔ قرآن مجید کہتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین اور تمہاری اولادوں میں سے کون ان کے زیادہ قریب ہیں تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے، کون تمہیں فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہیں، اس کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اور یاد رکھو یہ اللہ نے جو وراثت کا اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل وراثت کے مسائل میں بہت بڑی زمانے جاہلیت کی طرح دوبارہ کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ علم الفرائض کہلاتا ہے، اس کا سیکھنا بھی بہت ضروری اور فرض ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ فرض، اس کو فریضۃ من اللہ کے الفاظ سے بیان کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ اپنے تمام احکامات کی حکمت کو جانتا ہے، اور حکیمہ، اور تمام اپنے احکامات میں ایک حکمت رکھنے والا ہے، وہ حکیم ہے، اس نے پوری حکمت و دانائی کے تحت جس کا جتنا حصہ بنتا تھا اس کو بیان کر دیا۔ یہاں 3 حقداروں کے حقوق بیان کرنے کے بعد اس کے بعد شوہر اور بیوی کا کیا حق ہے اس کو بیان کیا، فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری عورتیں مال چھوڑ کر مر جائیں، وہ دنیا سے چلی جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو، تو پھر اس صورت میں شوہر کو عورت کے ترکہ میں سے آدھا ملے گا۔ عورت کا بھی اپنا مال ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو اس کے پاس مال ہوتا ہے اس میں دوسروں کا حق نہیں ہے، وہ خود اپنی خوشی سے دوسروں کو استعمال کے لیے دے تو یہ اس کی طرف سے تبرع ہے، نیکی ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے۔ اب جیسے جہیز والدین کی طرف سے ملتا ہے تو عورت ہے، اب وہ کسی اور کو استعمال کے لیے دیتی ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ شوہر کا حق ہو گیا یا دیگر کچھ لوگوں کا حق ہو گیا، شوہر کے والدین وغیرہ کا، یا کوئی وہ کاروبار کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس کے پاس کچھ پیسہ روپیہ ہے تو اب وہ اس کا ہے، اس کی مستقل ملکیت ہے، لہذا اس کی اس مال میں شوہر اسی وقت حق رکھتا ہے جب وہ دنیا سے جاتی ہے، تو پھر اس کے جانے کے بعد اس اصول کے تحت اس کو آدھا ملے گا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، شوہر تو تھا لیکن اولاد کو نہیں، تو اس صورت میں آدھا مال شوہر کو دیا جائے گا، باقی آدھا دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ان کی اولاد بھی ہو، اس عورت کی اولاد چاہے اس شوہر سے ہو یا کسی سابقہ شوہر سے اولاد ہو، لیکن اس کی اولاد ہے تو اس صورت میں شوہر کو چوتھائی ملے گا، اس ترکہ کا جو وہ چھوڑ کر گئی ہیں اس کا چوتھا حصہ ملے گا، آدھا نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں بھی قرآن نے وہی بات کہی کہ یہ جو ترکے کی تقسیم ہے، عورت نے اگر کوئی وصیت کی تھی، اس وصیت کی ادائیگی یا اس کے ذمے کوئی قرض تھا اس کو ادا کرنے کے بعد ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتیں مستقل ایک حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے معاشروں میں عورتوں کو اب کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی، تو اس حوالے سے قرآن نے واضح کر دیا کہ اسلام کے اندر عورت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، اس کی ایک پوری شخصیت ہے اور اس کا ایک پورا حق تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے رکوع میں تو فرمایا کہ ان کی حقوق بھی اتنی ہی ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے جتنا حصہ ہوتا ہے اتنی عورتوں کے لیے بھی اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، حق میں دونوں برابر ہیں، دونوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر عورت کوئی وصیت کر گئی ہے تو اس کی
وصیت پہلے نافذ کی جائے گی، قرضہ اس کے اوپر لازم ہے تو اس قرضے کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس کی وراثت کا تقسیم کا عمل وہ آئے گا۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اور اگر شوہر فوت ہو گیا، عورت ہے موجود ہے، تو پھر اس صورت میں عورت کا کتنا حصہ ہوگا اس کو بھی بیان کر دیا۔ فرمایا ان عورتوں کے لیے تمہارے ترکہ میں سے جو تم چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، تمہاری اولاد نہ ہو چاہے اس عورت سے یا کسی دوسری عورت سے، اولاد اگر نہیں ہے تو پھر چوتھا ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر ان عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا۔ مما ترکتم، یہاں بھی وہی بات پھر بیان فرمائی، من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہ ترکے کی تقسیم تمہاری اس وصیت کو نافذ کرنے، قرضے کو ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ پہلے قرضہ ادا ہوگا، وصیت نافذ ہوگی، پھر تقسیم ہوگی اس ترکے کی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایسا کوئی آدمی فوت ہو گیا جو یورث کلالۃ، جو کلالہ ہے، کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے نہ تو نیچے کے رشتہ دار ہوں اور نہ اوپر کے رشتہ دار موجود ہوں۔ جو سب سے زیادہ انسان کے قریبی رشتے ہوتے ہیں، نیچے کے رشتوں میں سے اس کا بیٹا ہے، پوتا ہے وغیرہ، نیچے چلے جائیں، اوپر کے رشتوں میں سے اس کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا وغیرہ ہے۔ تو کوئی ایسا براہ راست رشتہ دار جو اس کے ایک مرد کی وساطت سے اس سے تعلق رکھتا ہو وہ موجود نہیں، یعنی نہ تو اس کی اولاد موجود ہے نیچے والی، نہ اوپر اس کے ماں باپ موجود ہیں، ایسا آدمی فوت ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے اخیافی بھائی موجود ہیں، یعنی وہ بھائی موجود ہیں جو ماں کی طرف سے شریک ہیں، جن کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے ترکے کی تقسیم کا کیا اصول ہوگا؟ اور اگر اس کے اللاتی یا عینی بھائی موجود ہیں، حقیقی بھائی موجود یا باپ شریک بھائی موجود ہیں، تو ان کا قرآن نے اسی صورت کے بالکل آخر میں تذکرہ کیا ہے کہ ان کو وراثت کے اصول کے تحت تقسیم کی جائے گی۔ پہلے یہاں جو بیان ہوا ہے اس کو سمجھ لیں، پھر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر ایک ایسا آدمی یورث، اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے جو کلالہ ہے، اب امرأۃ، یا کوئی ایسی عورت کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا بھائی یا بہن موجود ہے، یعنی ماں شریک بھائی یا بہن موجود ہے، تو پھر اس بہن کو یا بھائی کو کیا ملے گا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پھر ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہوگا، ان کو چھٹا حصہ ملے گا اس ترکے کا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، دو بھائی موجود ہیں، دو بہنیں ہیں، یا دو بھائی اور بہنیں ہیں، تو اس صورت میں فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یہ تہائی مال میں شریک ہوں گے، مال کا تیسرا حصہ ان میں پھر تقسیم کیا جائے گا ایک اصول کے تحت۔ لیکن یہاں بھی قرآن نے وہی بات کہی، من بعد وصیت یوصی بہا او دین او غیر مضار، یہ وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگا، بشرطے کہ اس وصیت سے میت نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کیا ہو، غیر مضار، مرنے والا وہ وارثوں کو محروم کرنے کے لیے سارے مال کی وصیت کر جاتا ہے، تو پھر اس کی اس سارے مال کی وصیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے۔ غیر مضار، ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہو اس وصیت سے، کہ زندگی میں تو تم نے نیکی کا کوئی کام کیا نہیں، اب دنیا سے جا رہے ہو تو اس وجہ سے کہ تمہیں وارثوں سے کچھ خفا ہے، ناراضگی ہے، ان سے تمہاری کچھ دشمنی چل رہی ہے، تم کو ان کو تو جائیداد نہیں ملنی چاہیے، ساری کسی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو یہ ان کو معلوم نہ کرو، اللہ نے جو ان کے لیے حصہ مقرر کیا ان کو ملنا چاہیے۔ غیر مضار وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اللہ کی طرف سے تم پر یہ قانون لازم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور انتہائی بردبار ہے، حلیم، وہ بردبار ہے، اس نے تمہیں بڑی ہی تحمل اور بردباری کے ساتھ یہ احکامات اور قوانین دیے ہیں۔ اب ایسا انسان جو کلالہ ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کے اللاتی یا عینی بھائی موجود ہو، بہن بھائی موجود ہیں جو کہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں یا باپ شریک بھائی بہن بھائی کہلاتے ہیں، ان کا قرآن نے آخری آیت میں، سورۃ مبارکہ کے آخری آیت میں ذکر کیا اور فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے پیغمبر آپ سے یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ
کہ انہوں فتویٰ بتا دو، مسئلہ بتا دو کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک، ایک ایسا آدمی ہے جو فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، ولہ اخت، اس کی ایک ہی بہن ہے تو اس بہن کو آدھا ملے گا ترکہ کا، فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد، اگر اولاد نہیں، فإن كانت اثنتین، اور اگر ایک نہیں ایک سے زائد بہنیں ہیں، دو بہنیں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو فلہما الثلثان مما ترک، تو اس سارے ترکہ کا 2/3 ان کو دیا جائے گا۔ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اگر بھائی بھی ہیں بہنیں بھی موجود ہیں تو پھر ان کے درمیان وراثت کی تقسیم اسی اصول کے تحت ہوگی جو بہن بھائی حقیقی اولاد میں اگر جو بہن بھائی موجود ہوں، یعنی بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، تو جیسے کہ بیٹے کو ڈبل دیا جاتا ہے بیٹی کی بنسبت، تو ان کا اصول بھی وہی بیان فرمایا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کے لیے لڑکی کی بنسبت 2 گنا ہوگا۔ یہ اس صورت میں وراثت کا بیان ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ نے وراثت کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے بیان کردہ حدود ہیں، لہذا جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہری نظام چل رہا ہوگا، اور کبھی بھی وہ خشک ہونے والے نہیں، سرسبز و شاداب رہیں گے، اور یہ لوگ خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے اللہ کی ان حدود کی مخالفت اور نافرمانی کی، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، ان کی مخالفت کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کے حدود سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ آگ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، وہ آگ دن بدن اس کی سزا اور تکلیف بڑھتی ہی رہے گی، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کی سزا ہے، دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوگا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس نے اللہ کے قوانین کو توڑا، اور آخرت میں بھی عذاب جہنم کا یہ مستحق ہوگا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر ورثاء کی وراثت کی تقسیم کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کو واضح کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔